السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں حنفی مسلک کی مسجد میں جمعے والے دن نماز پڑھنے، تو وہاں پہ جو امام صاحب ہوتے ہیں یا وہاں کا جو خطیب ہوتا ہے، اگر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے یا خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اگر اس کو جانے میں لیٹ ہو جاتا ہے اور امام صاحب اگر وہ جمعے کا خطبہ اگر وہ پڑھنے لگتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے نیت باندھ کے، تو آجو باجو والے لوگ اس کو روک دیتے ہیں۔ ارے بیٹھو میاں، اما بیٹھو بھائی، ابھی دیکھ رہے ہو امام صاحب اپنا وہ بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ابھی نہ پڑھو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے، اور یہ میں انشاءاللہ ثابت کر رہا ہوں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 930۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اے فلاں، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 930۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کیا تو نے پڑھی تحیۃ المسجد؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھ اور 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ، اس کے بعد بیٹھ۔ تو الحمدللہ۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کو ایک دوسری حدیث میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ ایکچول میں کیا ہے۔ تو یہ حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2024۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، اے سلیک، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2024۔ اب بتائیے، سارا معاملہ ہی صاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اٹھو اور 2 رکعت ہلکی نماز پڑھو۔ لیکن ہمارے حنفیوں میں کیا ہے، وہ اس سنت کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں پہلے تو جو حنفی مسجد ہے اس میں اردو میں ہوگا بیان، اردو کے بیان میں بیٹھ کے ہم کو سننا ہے، اپنی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد اردو کا بیان جب ان کا ختم ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ جن ساتھیوں نے وہ اپنی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو وہ اپنی سنتیں پڑھ لیں۔ پھر میرے بھائی تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے تو سارے لوگ اپنی اپنی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ عربی والا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پڑھنا چالو کر دیتے ہیں، اور اگر اس بیچ کوئی شخص اگر آ جائے اور اگر وہ نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگے تو آجو باجو والے لوگ اس کو ہاتھ پکڑ کے بیٹھانے لگتے، بھیا ابھی نہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے ہر جگہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے، اور حنفی جو امام ہیں مسجد کے، ان کو یہ حدیثیں بتانا چاہیے عوام کو جمعے والے دن کہ بھیا اگر کوئی شخص آنے میں اس کو دیر ہو جائے اور ہم نے اگر خطبہ چالو کر دیا ہے، چاہے وہ اردو والا بیان ہو چاہے عربی والا خطبہ ہو، اگر کوئی شخص چاہے تو وہ اپنی
جو 2 رکعت جو ہلکی نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو کیا اگر وہ آ کے بیٹھ جائے تو اس امام صاحب کو ٹوکنا چاہیے کہ دیکھیے ایسا ہے، جو لوگ ابھی بعد میں آئے ہیں وہ 2 رکعت ہلکی پڑھ لیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، اس سے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہے، باقی لوگ سن رہے ہیں، جو لیٹ آئے ہیں وہ اپنی 2 رکعت ہلکی نفل پڑھ کے اور چپ چاپ بیٹھ کے خطبے کو سنیں، یہ امام صاحب کو کہنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے بخاری مسلم کی کہ اگر جمعے والے دن امام صاحب اگر وہ خطبہ دے رہے ہیں تو کوئی شخص اس بیچ خطبے میں بھی اپنی 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کنڈیشن یہ تب ہے جب کوئی شخص کو آنے میں اگر اس کو دیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے۔ ویسے تو ہمیں جمعے والے دن پہلے ہی جانا چاہیے، پہلے جائیں، اپنی نماز نفل اس کو پڑھ لیں اور بیٹھ کے سکون سے اردو کا بیان سنیں، اس کے بعد عربی والا خطبہ سنیں، تو یہ اچھی چیز ہے، افضل عمل ہے۔ لیکن اگر کسی بیچارے کو لیٹ ہو جائے تو اس کو بھی پورا حق ہے اپنی 2 رکعت نفل پڑھنے کا، لیکن بہت سارے لوگ جاتے بیٹھ جاتے، وہ سوچتے ہیں اچھا اس میں جو عوام ہے اس کو بھی بیچاری وہ علم سے ایک طریقے سے پیدل ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہے، وہ سوچتا ہے یار خطبہ اسٹارٹ ہو گیا، چھوڑو اب 2 رکعت ہم کیا پڑھیں۔ لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسجد میں ہمیں اگر ہم داخل ہوئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت ہلکی جو ہماری جو نماز نفل وہ پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔